نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور دین اسلام کی سچی دعوت دینے سے پہلے دنیا میں زمین کے بڑے حصے پر دو حکومتیں موجود تھیں، جن میں ایک فارس کی حکومت جسے پرشین امپائر کہتے ہیں اور دوسری نصرانیوں کی حکومت جسے رومن امپائر کہتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے تو فارس کے خلاف اور رومن امپائر کے خلاف باقاعدہ جہاد کا آغاز کیا گیا، جس کی وجہ سے اسلامی سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، اور ان کے خلیفہ بنتے ہی جہاد اسلامی میں بے پناہ تیزی آ گئی، اور اس تیزی کا نتیجہ یہ نکلا مجوسیوں کی سلطنت یعنی ملک فارس کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، جس کا دکھ آج بھی مجوسی محسوس کرتے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر کے اپنے دکھ کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن چاند پر تھوکنے سے تھوک اپنے چہرے پر گر، اس لیے اس بات کی اتنی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ملک فارس کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ رومن امپائر کا ایشیائی علاقہ جو کہ ملک شام، فلسطین و مصر پر مشتمل تھا، وہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا، اور رومن سلطنت بھی سکڑ کر ایشیائی کوچک یعنی موجودہ ترکی و قسطنطنیہ تک محدود رہ گئی۔ چونکہ رومن بازنطینی امپائر بالکل ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کا ایشیائی حصہ چھن گیا تھا، تو باقی ماندہ بازنطینی امپائر اپنے کھوئے ہوئے حصوں کے حصول کے لیے مسلمانوں کے ساتھ برسے پیکار رہی۔ اور ویسے بھی یہ رومیوں کا ٹریک ریکارڈ تھا کہ جب بھی ان کا کوئی علاقہ کسی جنگ کی وجہ سے چھن جاتا تو وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے کو واپس ہتھیانے کے لیے سال ہا سال جنگیں کرتے رہتے اور ان علاقوں کے واپسی حصول تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ جیسا کہ ان کی ایشیائی کوچک اور یورپ میں بہت سی اقوام کے خلاف جنگیں ہوئی تھیں جو کہ اپنے علاقوں کے واپس حصول کے لیے رومن امپائر نے لڑی تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے ایشیائی سلطنت کے چھن جانے کے بعد متعدد بار اسلامی سلطنت سے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے لڑائیوں اور سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لیے ملک شام کی حفاظت اور انتظام حکومت کو سنبھالنے کے لیے دارالحکومت مدینہ میں خاص تشویش اور اہمیت پائی جاتی تھی۔ اس دفاعی سرحدی صوبے کو سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ رومن امپائر مسلسل سازشوں اور جنگی ٹیکٹکس کے ذریعے اس علاقے کے نظام کو درہم برہم کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جانا ضروری تھا کہ جو اس علاقے کی سیاست اور لوگوں کے مزاج سے واقف ہو اور وہ رومن امپائر کی سازشوں کی روک تھام کر سکے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری عطا کی گئی، جنہوں نے اس کام کو بہت اچھے انداز میں سر انجام دیا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی جگہ پر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر مقرر کر دیا گیا، جو اس سے پہلے فلسطین کے منصب گورنری پر فائز تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بطور گورنر شام، اور ایسا کرنا کیوں ضروری تھا؟ 18 ہجری کو یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولایہ شام کے گورنر تھے وہ وفات پا گئے۔ ان کی جگہ پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کر دیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس منصب کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں موزوں تھے؟ تو اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق، ملک شام اور اس کے اطراف کی سیاست اور معاملات کو بہت بہتر انداز میں سمجھتے تھے، کیونکہ جب سے رومن امپائر کے خلاف جنگ شروع ہوئی تھی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لشکر کا حصہ رہے، نہ صرف حصہ رہے بلکہ انہوں نے کیساریہ جیسی عظیم جنگ میں بطور سپہ سالار کارنامہ ہائے سر انجام دیتے ہوئے اس جنگ کو فتح کیا۔ اس کے علاوہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ساحلی پٹی کے شہروں سمیت بیروت، سیدہ، نابلس، لد، حلب اور انطاکیہ کو رومن امپائر کے قبضہ سے چھڑوا لیا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور مستقل مزاجی کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ معترف تھے، اس لیے انہیں اردن و فلسطین کی گورنرشپ دی گئی تھی، اور جب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق جیسے اہم سرحدی صوبے کی بھی ولایت دے دی گئی۔
ابھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کی گورنری سنبھالے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اسلامی سلطنت کے جاسوسوں نے اطلاع دی کیسر روم ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ ان کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تجربہ کار جرنیل اور گورنر کے فوت ہونے کے بعد مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں، لہٰذا یہ بہترین ٹائم ہے کہ اپنے علاقوں کے واپس حصول کا، اس لیے رومی پوری شد و مد کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین قسم کی جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس سرحد پر جو کہ بازنطینی امپائر کے ساتھ لگتی تھی وہاں پر نئے قلعے اور مورچہ بندی شروع کی، افواج اسلامیہ کو ادھر تعینات کر دیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اسلامی سلطنت کی حفاظت میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور دوسرا رومیوں کی طرف سے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے افواج کا مہیا ہونا آسان ہو گیا۔ ان حفاظتی اقدامات سے فارغ ہونے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں مصروف جنگ رکھنے کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی اور متعدد لشکروں کو اس کام کے لیے بھیجا، اور رومیوں کے قبضے میں رہنے والے قبیلے جن پر رومیوں نے قبضہ کر لیا تھا ناحق، ان کی مالی معاونت اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدد کی تاکہ وہ قبائل جو رومن امپائر کے خلاف تھے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اس طرح سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں مصروف جنگ رکھا تاکہ رومیوں کو اپنی پڑی رہے اور وہ مسلمانوں کی نئی سلطنت کے خلاف محاذ آرائی نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود 22 ہجری کو 10,000 افراد پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے رومی سلطنت کے اندر تک گئے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ اموریہ شہر کی فصیلوں تک پہنچ گئے۔ ایک سال اسی قسم کی جنگی مہمات میں گزرنے کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق واپس پہنچے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کارروائیوں کی وجہ سے رومیوں کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کی ایک دھاک بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہ رہے کہ ایک بڑی منصوبہ ساز جنگ مسلمانوں کے خلاف کر سکتے۔ یہ تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں کی اسلامی سلطنت کی حفاظت کی خاطر چند اقدامات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بحری جہاد تھا رومیوں کے خلاف اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔